ونزویلا میں امریکی فوجی کارروائی نے عالمی سیاست میں اب ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ امریکہ یہ اقدام نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف کر رہا ہے بلکہ عالمی سلامتی کے پورے نظام کو کمزور کر رہا ہے۔ اچھا، یونائٹڈ نیشنز یہ کہہ رہا ہے کہ کسی خود مختار ریاست کے خلاف طاقت کا استعمال بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کو پامال کرتا ہے، اور یہ تاثر جو ہے وہ اب مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں اپنی مرضی کو قانون پر فوقیت دیتے ہیں، اور یو ایس اے اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے پیش کر چکا ہے، اور یہی رویہ مستقبل میں مزید تنازعات یا عدم استحکام بلکہ ایک عالمی جنگ کے خدشات کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ اینڈ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ہم صرف پہلے یونائٹڈ نیشنز کو دیکھتے تھے کہ وہ دوسرے ملکوں کے اوپر ہرزہ سرائی کرتا تھا، چڑھائی کرتا تھا، لیکن اس کے بعد ہم انڈیا کو، رشیا کو اور اس طرح کے اور ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب کر رہے ہیں۔ اینڈ وہ جواز یہی پیش کیا جاتا ہے فیصل کہ جب دوسرے ملک کر سکتے ہیں، ہماری ساورنٹی خطرہ ہے، تو ہم بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ اس پہ سینئر تجزیہ کار امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان صاحب۔ انور صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اقوام متحدہ تو یہ کہتا ہے کہ طاقت کا استعمال ریاستی علاقائی سلامتی خود مختاری کے خلاف ہے، عالمی امن متاثر ہو سکتا ہے۔ ونزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں کیسے دیکھا جائے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایشو پہ جب بھی غزہ ہو یا کشمیر ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب قانونی کارروائی کون کرے گا؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کے پاس ایسا کوئی میکینزم ہے کہ کسی بھی مملکت کے سربراہ کو وہ پنش کر سکے؟ نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس اپنی فوج ہے، فوج بھی جو ہوتی ہے وہ بورو کرتے ہیں دوسرے سے، اور جب بورو کرتے ہیں فوج مثلا پاکستان سے لیتے ہیں یا بنگلہ دیش سے لیتے ہیں تو اس کی تنخواہ بھی تو آپ امریکہ سے دلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بتائیے کہ موجودہ میکینزم میں ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا امریکہ کو کوئی پنش کر سکے گا، تو کیسے کوئی پنش کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں پنش کر سکتا۔ جب تک آپ امریکہ سے پیسے لے کے امریکہ پہ ہی فوج کشی کروائیں گے، یہ تو نہیں کر سکتے۔ کیا یورپین کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ پہ فوج کشی کی کا ارادہ یا خواہش رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ کیا روس اور چین امریکہ پہ فوج کشی کرنا کا ارادہ یا خواہش رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں معاملے کو اٹھانا چاہیے اور بار بار اٹھانا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے جو انویژن ہے وینزویلا کا، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں سارے ممالک آگے، چھوٹے بڑے سب برابر ہوتے ہیں، یکساں وقت ملتا ہے ان کو، اور وہاں آگے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے یا اس سے بھی، ہم تو پھر بھی ہمارا ایک بڑا ملک ہے، چھوٹے ممالک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کریں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، ساری دنیا سن رہی ہے اس کو۔ وہ اقوام متحدہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، اس کا پھر اثر بنتا ہے، بین الاقوامی رائے عامہ بنتی ہے، اور جو قوتیں جو جارحیت کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں اور وہ اپنا آپ ریکنسیڈر ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے کسی کو پنش کر سکے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی $3.45 بلین کا پیس کیپنگ بجٹ نکالا ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے یو ایس نے، اور یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے پیس کیپنگ کے ہی نام کے اوپر پیسے روکے گئے تھے ٹرمپ حکومت کی جانب سے ان کے پچھلے دور میں۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری، امریکی صدر نے خود اعلان کیا ہے کہ وینزویلا کے تیل کے لیے ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اس سے آمدنی حاصل ہوگی، امریکہ اسے کنٹرول کرے گا۔ اس سارے معاملے میں اس سے امریکہ کے مقاصد کیا واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ What are they getting towards؟ امریکہ کے مقاصد کب غیر واضح تھے؟ تو ہم اس کو اپنے یہاں اس کو شراؤڈ کر دیتے ہیں عجیب و غریب الفاظ میں۔ امریکہ تو پہلے دن سے بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یعنی 1823 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، جس کو منرو ڈاکٹرائن، ایگریمنٹ تو نہیں، ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس کو منرو ڈاکٹرائن کہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ لیٹن امریکہ جو ہے وہ ان کا بیک یارڈ ہے، اور اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں، فرانس برطانیہ دونوں نے تسلیم کیا تھا کہ وہاں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، اور امریکہ ان کا جو اسفیئر آف انفلوئنس، ان کو جو دائرہ اختیار ہے اس میں وہ امریکہ مداخلت نہیں کرے گا۔ تو امریکہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس خطے میں جب بھی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ انہوں نے خطرہ محسوس کیا ہے، اس پہ اس طرح کا ایکشن لیا ہے۔
क्यूबा का क्राइसिस आपके सामने है, पनामा में गए थे, जाके उनके भी सदर को गिरफ्तार करके ले आए थे और न्यूयॉर्क में उन पे भी मुकदमा चला था, हॉन्डुरस में ऐसा किया था और कई ममालिक में ऐसा कर चुके हैं। तो अमेरिका तो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, खुल के कहता है कि ये हमारे दायरे इख्तियार में है, हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है, और लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में जो कोई भी हमारे खिलाफ काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बजरिया क़ुव्वत रोकेंगे। तो यहाँ जो उनको खदशा था वो था कि ईरान, चीन और रूस से वेनेजुएला की हुकूमत के ताल्लुकात बढ़ रहे थे, जो अमेरिका को पसंद नहीं थी ये बात। अच्छा अनवर साहब, मुझे आखिर में आपसे ये पूछना है कि इस अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद मुखालफत की है, इसका पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ता देखना है? आपने वो बयान पढ़ा होगा, ज़ाहिर है, मैंने वो स्टोरी लिखी भी थी उस पर। बहुत एहतियात से पाकिस्तान ने बात की, अमेरिका का बराह नाम भी नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी था। हमारा जो इंडिया के साथ कश्मीर पे झगड़ा चल रहा है उसके वाले से हम पाकिस्तान के लिए बात वाज़ा करनी ज़रूरी थी कि इस तरह की मुदाखलत को, इस तरह के एग्रेशन को पाकिस्तान पसंद नहीं करेगा, उसकी मुखालफत करेगा। लेकिन अमेरिका में ये बात वाज़ह है, अमेरिकी ट्रम्प इंतज़ामिया भी समझती है कि जो वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसमें ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ना करने का इरादा रखता है, ना हमसे वेनेजुएला बहुत दूर है, ना हमारी कोई माली हैसियत इतनी बड़ी है कि हम इनको माली इमदाद फराहम करें, और ना हमारे पास इतनी बड़ी फौज है कि हम आके अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला में जंग, ज़ुबानी जमा खर्च जो है। और मैं समझता हूँ उसको मैं नेगेटिव अंदाज में नहीं पेश करना चाहता, मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत मुनासिब फैसला किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की एक टाइट रोप है, पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिकल टाइज भी देखने। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।